بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الأمی الکریم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه تسليما كثيرا 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 مولا کو سلام ساقہ پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے مولا کو سلام ساقہ پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے اور دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اور دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے حسان کیا کیا نہ دیا انسانوں کو اس محسن اعظم نے حسان کیا کیا نہ دیا انسانوں کو منشور دیا دستور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا وجود ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا وجود کون و مکان نہ ہوتے وہ جو شاہ امام امم نہ ہوتا وجود لوح و قلم نہ ہوتے وہ شاہ امام امم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتے عجم نہ ہوتا میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستوں ساتھیوں گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت کردہ توفیق سے آپ کی خدمت میں جو مضمون پیش کر رہا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے اپنے انداز میں ادراک شعور اور احساس دیا ہے کسی کو بہت زیادہ دیا ہے عقل بہت زیادہ دی تو اس کے نتیجے میں اس کے اوپر احکام بھی زیادہ ڈالے ابھی انسان ہے سب سے زیادہ عقل اللہ نے اس کو دی ہے تو اس کے اوپر احکام شریعت بھی ڈالے ہیں اور احکام شریعت کا مدار عقل سلیم پر ہے ایک آدمی بڑی عمر کا ہے عقل نہیں ہے پاگل ہے شریعت مطالعہ کا کوئی حکم اس کی طرف لاگو نہیں ہوتا چاہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے روزہ رکھے نہ رکھے زکوٰۃ دے نہ دے پاکی پلیدی کا خیال رکھے پاکی پلیدی کا خیال نہ رکھے کیونکہ اس بیچارے کے پاس عقل ہی نہیں ہے جب عقل ہی نہیں ہے تو شریعت مطالعہ اس سے کیا گفتگو کرے گی کیا اس پر احکام شریعت نافذ کرے گی عقل ہی نہیں بیچارے کے پاس
اسی طرح وہ بچہ جو بچہ ہے ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، شریعت مطالعہ کے احکام اس کی طرف راضی نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ عقل تو ہے مگر عقل کا کچا ہے، عقل کا پکا تو ایٹ دا ایج آف پیوبرٹی ہوگا، لہذا شریعت مطہرہ بچے پر، نادان پر کوئی کسی طرح کے احکام شریعت لاگو نہیں کرتی۔ اسی طرح ایک انسان ہے سویا ہوا ہے اور سوتے میں اس کی عقل کام نہیں کرتی، لہذا اگر سوتے کے دوران اگر وہ کوئی خواب میں یا کوئی عملی طور پر کوئی ایسا عمل کر لے تو ظاہر ہے کہ شریعت مطہرہ اس کو ملزم نہیں ٹھہرائے گی، مجرم نہیں ٹھہرائے گی، اس لیے کہ اس وقت وہ اپنے سینس میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رفع القلم عن ثلاث، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں سے ان کے اعمال لکھنے سے قلم کو روک دیا ہے۔ فرشتے اس کے کسی عمل پر قلم نہیں چلاتے، نیکی کا کام کرے گا تو نیکی اس کے ماں باپ کے کھاتے میں جائے گی، یہ بھی یاد رکھیے۔ اس لیے حکم ہے کہ بچے کو اچھی اچھی چیزیں سکھاؤ، بچے کو اچھی اچھی چیزیں سکھاؤ تاکہ بچہ عادی بن جائے، ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے بچے کو عادت پڑ جائے، جب جوان ہوگا تو اسے شریعت کے کسی حکم پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، اس لیے بچے کو اچھی اچھی چیزیں سکھاؤ، نماز پڑھنا سکھاؤ، کلمے سکھاؤ، سورہ فاتحہ سکھاؤ، سورہ اخلاص سکھاؤ، نماز کے آداب سکھاؤ، شریعت مطالعہ کے بڑے بڑے اصول سکھاؤ جو وہ سمجھ سکتا ہے اس وقت، تاکہ بڑے ہو کر اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، جیسا بڑا ہوا اسے سب کچھ معلوم ہوگا، فوراً عمل کر لے گا۔ لیکن بچے کو بچپنے میں دین پر چلانے میں جہاں بچے کا اپنا فائدہ ہے، وہاں والد کا یہ فائدہ یہ ہے کہ بچے کے نیک عمل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے والد کے نامہ اعمال میں اس کی نیکی تحریر کرنا۔ اگر بچہ اپنی معصوم زبان سے کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کلمے کی معصومیت کے ساتھ اس کے نامہ اعمال میں نیکی تحریر کرنا۔ اس نیک بچے نے، معصوم بچے نے کلمہ شریف۔ سیدنا بہت مشہور واقعہ ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک راستے میں ایک قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک صاحب قبر پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا طلب کی، اللہ نے فرمایا پیارے عیسیٰ آپ کی دعا اس بندے کے حق میں ٹھیک ہے، لیکن اس نے میری بہت نافرمانی کی ہے، میں اسے نہیں بخشوں گا، آپ کی دعا کی برکت سے عذاب ہلکا کر دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن بخشوں گا نہیں۔ عرصہ دراز کے بعد دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو کہا چلتا ہوا اس کو فائدہ پہنچاتا چلا جاؤں، واپس دعا کرو تاکہ اس کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اپنے قلب میں بے حد رکھتے تھے، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی رفعت، کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں پر شفقت بے حد ہوا کرتا، بے حد۔ ہمیں 3 چیزوں کا حکم ہے اور 3 چیزوں کا نام ہی دین ہے۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور نمبر 3 اللہ کے بندوں سے شفقت۔ اس میں پورا دین آ گیا، پورا دین۔ تو اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ بہت شفقت رکھتے تھے، بہت محبت رکھتے تھے، بہت شفقت رکھتے تھے، حتیٰ کہ بے دینوں کے ساتھ بھی
ان کے دلوں میں اس کے لیے بھی نرم گوشہ ہوتا تھا کہ کس طرح یہ بندہ بے دینی چھوڑ کر، بے ایمانی چھوڑ کر، کفر چھوڑ کر، شرک چھوڑ کر یہ بندہ اللہ کے نیک بندوں میں آ جائے، اللہ کے باغی نہ رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیارا بندہ بن جائے۔ بے شک وہ سامنے سے بہت تکلیف دیتا تھا، خود میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ زندگی آپ کے سامنے کہ کیسے کیسے تانے برداشت کیے، کیسے کیسی تکلیفیں اور مصیبتیں صحیح ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کس طرح ظلم و ستم برداشت کرتے رہے، لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں اور ان کو انتہائی پیار محبت کے ساتھ دین کی طرف لانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے پیغمبر علیہ السلام کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے صرف اس وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ آپ کا کام تو میرا پیغام پہنچا دینا ہے، اب مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو آپ کا کام تو آپ نے ادا کر دیا، آپ ان کے پیچھے اس قدر کیوں پریشان ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ کی جان مصیبت میں، آپ کی جان جوخم میں، آپ کی جان پریشانی میں کیوں؟ تو انبیاء کرام علیہ السلام انتہائی شفیق ہوتے، انتہائی شفیق، ان کے دلوں میں مخلوق کی محبت بے حد بھری تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بات یاد آئی ہے تو موضوع سے ہٹ کر، مگر بات یاد آ گئی، اللہ نے یاد دلا دی تو کہے بغیر گزر جاؤں، یہ میری طبیعت نہیں ہے، اللہ کرے مجھے اس سے فائدہ ہو، میرے ایمان میں جلا ہو، آپ کے فائدہ ہو، آپ کے ایمان میں جلا ہو۔ انسان آخر انسان ہے، کبھی تنگ آ جاتا ہے، کتنا کوئی برداشت کرے۔ 950 سال تک تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے، قرآن شریف ہے، کوئی واقعہ حکایت نہیں ہے، قرآن شریف ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، پورے 1000 سال مگر 50 کم، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں، اور اتنی پریشانی دیکھی نوح علیہ السلام نے، دشمن مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹے کر رہے ہیں، تمسخر اڑا رہے ہیں، جہاں تک اس بات کا تعلق تھا ہم لوگ اور آپ لوگ میں بھی کبھی کبھی برداشت ہو جاتی ہے، لیکن اس قدر پتھر برساتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام گر جاتے تھے، گرنے کے باوجود ان پر پتھر برسانا کہ نوح علیہ السلام پتھر کے نیچے آ کر اس قدر مجبور ہو جاتے تھے کہ نکل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، پتھر ہٹاتے، نوح علیہ السلام کو اٹھاتے، نکالتے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام پوچھتے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ تو کہا اللہ نے جو پیغام کل دیا تھا وہی پیغام آ جائے کہ آپ میرے بندوں کو ڈرائیں اور میری طرف بلائیں۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یہ پیغام تھا نوح علیہ السلام۔ 8ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال، بے شک ہم ہی ہیں جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کے پاس بھیجا، اور ان کی تقریر اللہ کہتے سنو، فقال، انہوں نے تقریر کی، کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اللہ ہی نہیں تمہارا، اسی اللہ کی عبادت اگر نہیں کرو گے تو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے بہت ڈر ہے تمہارے اوپر کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب عظیم تم پہ نہ دے۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، قوم کے ظلم، قوم کے ستم،
قوم کی طرف سے تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی، بڑھتی 950 سال کے بعد نوح علیہ السلام نے ایک بد دعا کی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے میرے پروردگار، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس زمین پر کسی ایک کافر کا گھر نہیں چھوڑنا جو تباہی نہ دے۔ انک ان تذرهم، اگر آپ نے چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، تو آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور مجھے یہ ہے ان کی اولاد سے بھی امید نہیں ہے، اگر یہ جو بچہ پیدا کریں گے وہ بھی فاجر ہوں گے، کافر ہوں گے، اللہ تباہ کر دے۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ سارا واقعہ بہت مشہور ہے، آسمان سے بارش، تندور سے پانی، سیلاب کی شکل، سارے کے سارے ڈوب گئے، سب ڈوب گئے، بہت مشہور بات ہے۔ اور ہم تبلیغی جماعت جب آتی ہے یا کوئی عالم آتے ہیں اور اس طرح کے حضرت انبیاء کے جو ہے واقعات میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کا یہ مشہور قصہ بہت سنتے ہیں۔ ساری باتیں، آخر انسان اتنے شفیق اور پھر اس قدر تنگ کیا جائے تو آخر صبر بھی جواب دے جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں، بات جو کرنی تھی درمیان میں آئی تھی وہ یہ کہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا کا تحفہ دے رکھا ہے کہ آپ دعا کرو، ہم آپ کو دعا کو جانے نہیں دیں گے، قبول کریں گے، ہر وعدہ ہے۔ ان لکل نبی دعوت مستجابہ، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے اور وعدہ کیا ہے ساتھ کہ وہ مانگیں گے میں آپ کو دعا قبول کروں۔ فرمایا ہر نبی نے، اللہ کے ہر نبی نے اس دنیا میں وہ دعا مانگ لی ہے۔ میرا خیال ہے آپ دونوں کے لیے ایک رنگ رکھنی پڑے گی، باکسنگ رنگ، سیدھا ان سے آیا نہیں جاتا، سلام کر کے ضرور لڑکے آنا۔ اس طرح نہ کرو، اتنی دور سے آتے ہو، جمعہ کا ثواب کو دیتے ہو۔ نماز جمعہ کے بعد باہر جتنی مرضی ہے باکسنگ کریں، لیکن جمعہ کے دن نہیں اور مسجد میں نہیں۔ پھر ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے کہ یہی مستی والی باکسنگ پھر حقیقت میں تبدیل اور مسجد میں ہو جائے، اس لیے انسان احتیاط ہی کرے۔ مسجد کے ادب کا تقاضا یہی، اور میں دیکھ رہا ہوں اور میں نہ بولوں گا، آپ کو نہ کہوں تو دوسرے کہیں گے کیا بات ہے، دیکھو نا کچھ آپ دیکھ بھی رہے اور کہتے بھی کچھ نہیں، اس لیے کہنا تو پڑتا ہے۔ میں جانتا ہوں مذاق ہے، لیکن یہ مذاق بھی اچھا نہیں۔ جمعہ کے لیے آئے سیدھے آ کے بیٹھے ہیں جس طرح دوسرے لوگ بیٹھتے ہیں۔ خیر، سائڈ پہ آ جائے، تھوڑے وسیم رکھو، صحیح۔ دوسری بات، ساری کرسیاں دیکھا میں آج کیا ہو گیا سنا میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی اور ان کی قبول بھی ہو گئی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی جو قبول ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے کون سی مانگی جو قبول ہوئی، حضرت صالح علیہ السلام نے، حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت لوط علیہ السلام نے، حضرت شعیب علیہ السلام نے، اور اللہ کے دیگر پیغمبروں نے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام نے، یوسف و یعقوب علیہ السلام نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لیکن وہ دعا میں نے ابھی تک نہیں مانگی ہے، بچا کے رکھی ہے، اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں سے میں نے نہیں مانگی۔ میرے آقا نے فرمایا وہ دعا میں نے نہیں مانگی،
میں نے اسے بچا کے رکھی ہے اور میدان محشر میں مانگوں گا، اس لیے نہیں کہ اللہ مجھے یہ دے دے، میری اولاد کو یہ دے دے، میرے بیوی بچوں کو یہ دے دے، میرے پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو، پوتے تو تھے نہیں لیکن نواس و نواسیوں کو، میرے خاندان والوں کو یہ دے دے، بلکہ میں اللہ کے دن، اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک اس دعا کو قیامت کے دن استعمال کروں گا میری امت کو بخشوانے کے لیے، اپنی امت کو بخشوانے کے لیے۔ اللہ نے ایسا نبی دیا، ہر نبی نے دنیا میں دعا مانگی، لیکن میری وہ دعا بھی میں نے مانگی نہیں، کتنا برداشت کیا ہوگا، اور سارے نبیوں سے زیادہ ستایا گیا، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تو ابھی مانگی نہیں ہے، اسے میں استعمال کروں گا قیامت کے دن، اور وہ بھی میری امت کو بخشوانے کے لیے۔ ہائے اس نبی معصوم، اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کم از کم اس کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے حق کو پہچانتی، اور پہچاننے کے بعد اس حق کو کما حق کو جتنا ہو سکتا تھا ادا کرنے کی کوشش کرتی۔ اب طبیعت تھوڑی نازک ہے، گلا خراب ہے، بخار کسی کیفیت ہے، زیادہ زور سے نہیں بولوں گا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا اپنی امت کے بخشوانے کے لیے، آخرت کے لیے رکھی ہے۔ کاش امت کو اس بات کا احساس ہو جاتا اور امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے بچانے کے نتیجے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے حقوق کو پہچان کر کما حق کو جتنا اس سے ہو سکتا تھا اس کو تو ادا کرتا تھا۔ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کیا ہم ادا کرتے؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اگر آج حضرت اسرائیل علیہ السلام آ جائے، آج ہی آئے، ابھی مسجد سے نکلے اور ہم کو پڑھ لیں، بلکہ پڑھنا ہو مسجد کے باہر تو اسی دعا کرنی ہے، اللہ اسی مسجد بھی چاہے پڑھ لیتا۔ آمین بولو نا، آمین۔ تو اسی کیا چاہتے ہو، مسجد کے باہر پڑھے یا مسجد کے اندر پڑھے؟ اندر اللہ کے گھر میں ہماری موت آئے، باہر کے بجائے، روڈ پر جانے کے بجائے اللہ کے گھر میں آ جائے، یہ اچھا ہے یا باہر آئے تو اچھا ہے؟ تو پڑھنا تو اپنے وقت تے ہے نا، تو جی آج ہی پڑھنا ہے، عموم پڑھنا ہے تو باہر سے بہرے اندر اندر آتا ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر میں موت آ جائے اس سے بڑی اور کیا بات، اللہ کے دربار میں بیٹھے موت آ جائے۔ اگر آج مثال کے طور پر حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر ہم کو لے جائے اور ہماری ملاقات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، قبر میں ہو یا پھر میدان محشر میں ہو، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہم نے آپ کا حق کما حق کو ادا کرنے کی کوشش کی؟ غور کرنے کی بات کریں، سوچیں اور غور کریں۔ اگر آ گئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہمارے سامنے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہم نے تو آپ کا حق ادا کرنے کی بہت کوشش کی ہے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ اور جب نہیں اور ہرگز نہیں تو موت تو آنی ہے، تو کب ادا کریں گے؟ موت کا وقت بھی معلوم نہیں، نہ آپ کو معلوم نہ مجھے معلوم ہے، بڑوں کو معلوم نہیں، نہ حاجیوں کو، نہ غیر حاجیوں کو، نہ نمازیوں کو، نہ غیر نمازیوں کو، کسی کو معلوم نہیں کہ کب ہم نے چلے جانا ہے، کہاں چلے جانا ہے۔ تو پھر انتظار کس چیز کا کہ جب موت آئے گا پھر ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے حقوق ادا کریں گے؟ اتنا نبی محسن، اور میں نے بھی آج پتہ نہیں آج میرے دل میں کیا آیا، میں نے اپنے خطبے کی ابتدائی میں نے نظر سے کی کہ اس محسن اعظم نے حسان کیا کیا نہ دیا انسانوں، کیا کیا ان پر رحمتیں اور نعمتیں نہیں لٹائی، اور کیا کیا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا تو اپنی امت کے ساتھ تعلق کا عالم تمام نبیوں سے جڑا، تمام نبیوں سے جڑا،
تمام نبیوں کو اپنے امتی سے پیار تو تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو پیار آمنہ کے در یتیم، امام الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین و خاتم المعصومین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اتنا پیار کسی نبی کو کسی امتی سے۔ اور وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے حقوق ہم اس طرح پامال کریں، سوچنے کی بات ہے، اور اس طرح مداح نہ کریں، باوجود اس کے ہم ادا کر سکتے ہو، کوئی بڑی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے کون سے مال کھائے ہیں؟ مجھے بتاؤ نا، کوئی ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کی خاطر مال کھائی ہے، یا ہم لا الہ الا اللہ کی خاطر تکلیف میں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس کے خاطر مار نہیں کھائی، جانے دیے۔ اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا، اپنے بچوں کو یتیم کرایا، مصیبتیں جھیلی، پریشانی جھیلی، جیلیں کاٹی، غلام بنائے گئے، بلکہ جانوں کو ہتھیلی پر لے کر چڑھے، اور اللہ نے جس کو قبول کیا وہ جان بھی دے گئے، صرف کلمہ کے خاطر۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انگارے جلائے جاتے تھے، انگارے، اور جب سرخ ہو جاتے، کیا تھی تمہاری دکان کا نام؟ فلیمنگ، فلیمنگ باربیکیو، فلیم کہتے نا وہ انگارے کو، پورے لال لال، اور اس کے اندر سے آگ نکل رہی ہو اور بالکل لال ہو جائے، جب ایسے انگارے بچھا دیے جاتے، حضرت خباب کو بلایا جاتا اور ان کو اس کے اوپر پیٹھ کے بل لٹایا جاتا، اور اس انگارے کے بجھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ حضرت خباب فرماتے جب میری چمڑی جل جاتی، میرا گوشت جل جاتا، اور اس سے جو چربی نکلتی، اس چربی سے وہ آگ بجھتی تھی، پانی پڑتا۔ اتنے بڑے بڑے گڑھے ان کے پیٹ میں پڑ گئے تھے، کھڈے تھے، بچے ان کے اندر ہاتھ ڈال کر کھیلتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان کو بلایا، اور سارے بیٹھے ہوئے تھے، خباب کو بلاؤ، مجھے پچھلا زمانہ یاد آتا ہے، خباب کو بلاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے گئے، فرمایا مجھے پیٹھ دکھاؤ، اور جب پیٹھ دکھایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سارے ساتھیوں نے دیکھا پیٹھ میں اتنے اتنے گڑھے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ان کی پیٹھ کو چوما، انہوں نے کہا حضرت یہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا میں اس پیٹھ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جس نے دین کی خاطر اتنی تکلیف ہو، چوم لینے دو عمر کو، اس پیٹھ کو عمر کو چوم لینے دو کہ جس نے دین کے خاطر یہ تکلیفیں اٹھائی، کہ انگارے ان کے پیٹھ سے نکلی ہوئی چربیوں سے بجھتے تھے اور دشمن دیکھ کر ہنستے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی میں، دھوپ میں، گرم گرم ریت پر ان کو لٹایا جاتا، سینے پر چٹان رکھ دی جاتی تاکہ ادھر ادھر نہ ہو، اور بھاری چٹان سینے پر، اور نیچے گرم گرم ریت ہے، اور اوپر سے سورج آگ برسا رہا۔ کہتا ہے بلال اگر تم ایک جملہ کہہ دو کہ میں محمد کا دامن چھوڑ دیتا ہوں تو ابھی ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہتے ہیں میں جان تو دے سکتا ہوں، مگر جس کا کلمہ پڑا ہے، جس کا دامن پکڑا ہوا ہے، میں جان تو دے سکتا ہوں، اس کا دامن چھوڑ نہیں سکتا، جان تو دے سکتا۔ حضرت حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، 80 آدمیوں کے ساتھ ان کو دشمن نے پکڑ لیا، قید کر دیا، لالچیں دی، ہم تمہیں اتنے پیسے دیتے ہیں ایمان چھوڑ دو،
ہم تمہیں شادی کرا دیتے ہیں ایمان چھوڑ دو، ہم تمہیں اپنے حکومت میں بڑے بڑے عہدے دیتے ہیں ایمان چھوڑ دو نا۔ جب بادشاہ بھی تنگ آ گیا، اس نے کہا یہ ماننے والے نہیں، تو اب میں ان کو ایک اور ترتیب سے منواؤں گا، 2-4 ان کے چلے جائیں گے، 80 آدمی تھے، 2-4 اڑ جائیں گے، پھڑک جائیں گے، لیکن دوسرے شاید ایمان قبول کرے۔ ایک بڑی جو ہے وہ تیل کی کڑھائی منگائی، تیل ڈلوایا اور نیچے آگ جلا دی، اور تیل خوب گرم ہو گیا، خوب گرم۔ حضرت حذیفہ السامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گروپ کے ایک شخص کو بلایا، کہا کیا خیال ہے، ایمان چھوڑتے ہو یا تیل میں جانا گوارا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ وہ سودا نہیں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ دنیا کے بڑے بڑے نشے، اس کو کھٹا پلاؤ، کان میں کھٹا ڈالو، ناک میں کھٹا ڈالو، منہ پہ کھٹا ڈالو، اس کے نشے اتر جاتے ہیں۔ اور یہ وہ نشہ ہے، ایمان کا نشہ وہ نشہ ہے، دین کا نشہ وہ نشہ ہے جسے ترشی اتار دے۔ یہ وہ نشہ نہیں ہے، یہ تم ہماری گردن کاٹ تو سکتے ہو، ہمیں جھکا نہیں سکتے۔ کہا نہ، ہم نہیں چھوڑے۔ کہا رحم کرو اپنی جانوں پر۔ کہا کر لیا، جو پہلے نہیں کیا تھا اب تو رحم ہی کر رہے ہیں اپنی جانوں پر۔ ہم تو اصلی معنوں میں ہم اپنی جانوں پر رحم اب کر رہے ہیں، پہلے تو نہیں کر رہے تھے، پہلے تو ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں پر۔ یاد رکھیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا اپنی جانوں پر رحم کرنا ہے، اور اللہ کے حکم سے دور رہنا اپنی جانوں پر رحم نہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرنا۔ مجھے ایک دعا یاد آ گئی، اور اللہ کرے آپ کو یہ دعا یاد ہو، اور یاد ہونی چاہیے، اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لیجئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کہا، یا رسول اللہ علمنی دعا ادعو بہن فی صلاتی، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مجھے کچھ دعا سکھا دیجئے کہ میں اس دعا کو نماز میں پڑھوں، جب میں نماز پڑھوں تو نماز میں دعا کو بھی شامل کر دوں، مجھے وہ دعا سکھا دیجئے۔ فرمایا قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ ہے پوری دعا، 2-2.5 لائن کی، کہ اللہ جو میں نے آپ کی نافرمانی کر کے، گناہ کر کے میں نے اپنے اوپر جو ظلم کیا ہے، ظلمت نفسی، آپ کی نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، اور آپ کے حکم کی تعمیل نہ کر کے، تعمیل نہ کرنا، آپ کے حکم کو نہ ماننا، گناہ کرنا، یہ در حقیقت اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہے، اور آپ کے حکم کو پورا کرنا در حقیقت اپنے آپ پہ رحم کرنا۔ آدم علیہ السلام کی دعا سب کو یاد ہے، جس کی بدولت اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے رونے دھونے کے بعد، عرصہ دراز کے بعد میں نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنی چاہیے، تو میں نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات تلقین فرمائے، میں نے سکھائے، اور اس کے ذریعہ سے آدم علیہ السلام نے مجھ سے مانگا، میں نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے آپ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ ظلمنا، 8واں سپارہ۔ مائی حوا بھی یہ دعا مانگ رہی ہے، ہماری اور آپ کی اماں حضرت حوا علیہ السلام، اور ہمارے اور آپ کے ابا حضرت آدم علیہ السلام بھی یہی دعا کر رہے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار آپ کی نافرمانی کر کے در حقیقت ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی اور ہمارے اوپر رحم نہیں کھایا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ، اگر آپ نے ہم کو معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحمت کی نظر نہیں ڈالی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ ہم تباہ و برباد ہو گئے، معاف کر دیں۔ تو در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو مان کر چلنا اپنے اوپر رحم کھانا ہے، اور اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے اعراض کر کے زندگی گزارنا، ادھر حقیقت اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، ظلم کرنا ہے۔
दोनों का। बात बहुत दूर चली गई, मैं अपने वापस अपनी बात की तरफ आता हूं कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कितने हो, अगर कोई अल्लाह आजकल कल क़यामत के दिन अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम हमारा और उनका आमना सामना हो, और होगा यकीनन, लेकिन अल्लाह करे सुरखरुई के साथ, आमीन। होगा तो होगा, लेकिन सुरखरुई के साथ हो कि आका अलैहिस्सलाम हमको देखें, मुस्कुराए, जेर लब मुस्कुराए, हमें अपने गले से लगाए, अपने काली कमरी में हमको जमा करे, और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने दस्ते मुबारक से आब कौसर भरकर हमको पिलाए, अल्लाह की पाक बारगाह में ले जाकर सिफारिश और शिफात कराए। एक तो ये मिलना है, और एक ये मिलना है कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम से हम मिले, और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम नाराज होकर कहें सोफन इस कमीने को मुझसे दूर ले जाओ, मैं इसका चेहरा भी नहीं देखता। वो हर शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मिशका शरीफ की हदीस है। सोफन ले जाए, पता नहीं हम किस कैटेगरी में होंगे। हमें क्या वाक़अतन अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम वेलकम करेंगे या अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम नाराज होंगे? तो हमने अपने भी जरा जायजा लेना है कि उनका तो इतना एहसान हमारे ऊपर कि वो एक दुआ जो अल्लाह ने कबूल करने का वादा किया था, इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबा, फरमाया वो सब नबियों ने मांग ली, मैंने भी बातें लिखी तो क़यामत के दिन में, और अपने खानदान के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए नहीं, अपनी उम्मत को बख्शो। कितना प्यार होगा उनको इस उम्मत से, कोई अंदाजा है? कितना प्यार होगा अपने मानने वालों से, कितनी तड़प होगी कि ये इंसान जन्नत में चला जाए, कितनी तड़प। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, एक दफा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई खुशगवार मूड में देखा। मैं यहां से अपनी बात की तरफ आता हूं, इंतहाई खुशगवार मूड में देखा, तो मैंने कहा अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम मेरे लिए दुआ तो कर दीजिए। आज दुआ मैं आपसे तलब कर रही हूं कि मुझके लिए, मेरे लिए एक दुआ कर दीजिए। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाया, अल्लाह आयशा के अगले पिछले छोटे बड़े जाहिर और अलानियतन और सिररन जो उसने गुनाह किए सब माफ कर दे। छोटे बड़े जाहिरी बातिनी सिररन अलानियतन जो भी उन्होंने गुनाह किए, अल्लाह में आयशा के हर किस्म के गुनाह से तेरी पाक बारगाह में मग़फ़िरत का तालिब हुए, अल्लाह आयशा को माफ कर। और हमारा ईमान है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ हज़रत आयशा के हक़ में कबूल जरूर हुई। बस उनकी तो खाक उठाने की देर होती थी और अल्लाह ताला आसमानों से कबूलियत के शर्फ से नवाजता था। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इंतहाई खुश है, खुशी के मारे लौटपौट हो रही है। आयशा तुझे क्या हुआ, इतनी खुश है? हाँ, मेरे सरताज मेरे लिए आपने दुआ की, और छोटी मामूली दुआ तो नहीं की, इतनी अजीम शान दुआ की है, तो आयशा क्यों खुश ना हो कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए दुआ की है। अगली बात सुनिए, फरमाया आयशा तेरे कहने पर, तेरे सवाल पर, तेरे कहने पर, तेरे मांगने पर मैंने पूरी जिंदगी में तेरे नाम के साथ एक दुआ ये की है, और आयशा मैं बगैर कहे अपनी उम्मत के लिए रोजाना 5 मरतबा दुआ करता हूं। ये तो तूने कहा है, रिक्वेस्ट की है, तो मैंने तुम्हारे लिए एक दुआ की है जिंदगी में एक बार, और आयशा मैं अपनी पूरी उम्मत के लिए बगैर मांगे हुए दिन में, दिन रात में 5 मरतबा दुआ। दोस्तों
اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اس امت کے ساتھ لگاؤ کو پڑھو، اور یہ امت اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے، ان کے حقوق کو معلوم کرو، ان کے حقوق کو معلوم کر کے اس کے مطابق تو زندگی گزارو جتنا ہو سکے، زیادہ سے زیادہ۔ تو حضرت حذیفہ سامی رضی اللہ تعالیٰ بڑا تیل کا کڑا منگایا، کہا بھائی آ جاؤ، مانتے ہو؟ نے کہا نہیں مانتا۔ ایمان لاتے ہو؟ کہا نہیں لاتا۔ کہا اس میں پھینک دیے جاؤ گے؟ کہا مجھے منظور ہے پر میں ایمان چھوڑنا گوارا نہیں۔ اور ہرقل بادشاہ نے کہا تھا وہ کذالک، اسی طرح ایمان کا حالت ہے، ایمان ایسے ہی ہوتا ہے، یہ اب یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں نا، دل کی گہرائیوں میں پھر کٹ سکتا ہے، کٹا سکتا ہے، ہر چیز سے محروم ہو سکتا ہے، مگر یہ ایمان نکل نہیں سکتا۔ وہ کذالک الایمان، عمل کیا ہے۔ جب ایک دفعہ ایمان انسان کے قلب میں اتر جائے، کہتا ہے ہر چیز منظور ہے، لیکن یہ ایمان کا سودا منظور ہے۔ کہا بھائی ایک کو بلایا کہ اس کو ڈال دو، کڑھائی میں ڈال دو گرم تیل، ایک کو پکڑ کر اس میں ڈال دیا، جاتے ہی جل کر بھن گئے، پھینکتے ہی، تیل اتنا گرم تھا، ان کو پھینکا، پھینکتے ہی، جیسے ہی پھینکا ہے پھینکتے ہی ان کے لاشیں کو نکالا، اور لاشیں کو نکال کر باہر رکھا، اور دوسرے کو بلایا، کہا تجھے، مجھے بھی نہیں منظور، اس کو بھی پھینک دیا۔ جب 2-3 اس طرح جل گئے، بادشاہ نے کہا یہ تو سب جلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ایسا کرو اس کے امیر کو پہلے بلاؤ۔ امیر کو بلایا، امیر صاحب حضرت حذیفہ کو کہا نا میں بھی نہیں مانتا، اس کو بھی جا کے تیل میں پھینک دو۔ جب لے جانے لگے تو رونا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا بادشاہ سلامت وہ رو رہے ہیں، کہا بلاؤ، شاید دل نرم ہو گیا ہوگا۔ اس کو بلایا، تو بلانے کے بعد کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اللہ سے بات کر رہا تھا اور میں نے کہا اللہ آپ نے مجھے ایک ہی جان دی ہے، یہ جان میں تیرے راستے میں دے رہا ہوں، کاش مجھے 100 جان دیتا نا تو 100 کی 100 میں تیرے راستے میں دیتا، مجھے تو ایک ہی جان ہے، میں ایک جان کے ملنے پر اللہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ تو نے صرف ایک جان دی ہے، کاش مجھے 100 جان دیتا تاکہ میں 100 کی 100 جان تیرے راستے میں خرچ کروں۔ تو ہم لوگوں نے کیا تکلیف اٹھائی ہے ایمان کے لیے؟ ہم لوگوں نے اس کلمے کے لیے کیا تکلیف اٹھائی بتاؤ؟ کوئی ایک تکلیف بتا دو نا کہ ہم نے ایمان کے خاطر ہماری بیوی بچی ہم نے لٹایا ہو، ہماری مال و دولت لٹایا ہو، ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہو، ہمیں ستایا گیا ہو، ہمیں تھپڑ مارا گیا ہو، ہمارے منہ پر تھوکا گیا ہو، ہماری ہڈیاں توڑی گئی ہو۔ ہمارے خاندان کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہو، ہمیں کنٹینر میں بند کر کے بیچ صحرا میں چھوڑ دیا گیا ہو، ہلنے کی جگہ نہیں کنٹینر میں، 20 فٹ کے کنٹینر میں ہلنے کی جگہ نہیں، اتنے آدمی اندر بھر دیے، اور سب کے سب کو صحرا میں پھینک دیا گیا، اوپر سے گرمی اور اندر لوہا اور اوپر سے سورج آگ برسا رہا، اور ہوا کا کوئی رستہ نہیں۔ اور جب کھولا گیا تو اس میں ایک بھی ذی نفس اور ایک بھی ذی روح ایسا نہیں تھا جو زندہ بچا ہو، سب کے سب مرے۔ کیا ہمیں بھی اتنی تکلیف دی گئی؟ کیا ہم بھی ان تکلیفوں سے گزرے ہیں؟
خیر بات بہت دور چلی گئی. میں تو کہہ رہا تھا اللہ کے پیغمبر بڑے شفیق ہوتے ہیں. ان کو کوئی کتنا ستائے, رقیق القلب اور شفیق القلب ہوتے ہیں تمام انبیاء و مرسلین. انتہائی شفقت رکھتے ہیں, انتہائی نرم دل ہوتے ہیں. وہ اپنے امت کے ساتھ بے پناہ محبت رکھتے ہیں, بے پناہ. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس اس راستے سے گزرے نا, تو کہا میں پچھلی بار یہاں سے گزرا ہوں تو میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ پاک نے کہا نہیں, اس نے بہت ستایا ہے, بہت تکلیف دی ہے, اس کو تو سزا ملے گی. آپ کی پہلی دعا کی برکت سے عذاب ہلکا کر دیتا ہوں. چلو واپس زیادہ ہوگا تو میں پھر اللہ سے دعا کروں گا, اللہ قبول کر لے, نہیں کرے تو پھر میں کم از کم عذاب ہلکا تو ہو جائے گا, ادھر سے گزرتا ہوں. وہ زندوں سے بھی پیار کرتے ہیں اور انبیاء و مرسلین جانے والوں سے بھی پیار کرتے ہیں. انہیں اپنے امتی, زندہ امتی کا بھی بڑا احساس ہوتا ہے, بڑا خیال ہوتا ہے, اور مرحومین کا بھی بڑا احساس اور خیال ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک شخص سے عیادت کو گئے, مسجد صاف کرتے تھے وہ. کچھ دنوں تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے انہیں نہ دیکھا مسجد میں. پوچھا کہاں ہے, کہا بیمار ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بیمار ہے. کہا چلو چلتے ہیں اس کی عیادت کو. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کی عیادت کو جب پہنچے تو حالت ان کی دیکھی تو حالت غیر تھی. اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ موت کے آثار اس پر ظاہر ہونے شروع ہو گئے, اب زیادہ یہ وقت نکالنے کا نہیں. بڑوں کو پتہ ہوتا ہے, بعض چہرے دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس کا آخری وقت ہے. کچھ علامات ہوتی ہیں, کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو ہر آدمی نہیں جانتا, لیکن کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ کر بتا دیتے ہیں اب اس کا بچنا مشکل ہے. ناک کا باسا ٹیڑھا ہو جاتا ہے, آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی ہے, پاؤں ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور بہت ساری اس طرح کی نشانیاں ہیں. کہا شاید یہ جو ہے زندہ نہ بچے, جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا, فاخبرونی, مجھے بتا دینا, تاکہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں. مسجد کے جھاڑو دینے والے تھے, مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیا کرتے تھے, صفائی کیا کرتے تھے, اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے یہاں اس کا مقام دیکھو کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں پڑھوں, میں پڑھاؤں, مجھے خبر کر دینا. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد میں جہاں کوئی گن پڑا ہوا ہے اور کسی وجہ سے کسی کی نظر نہیں پڑی ہے, وہاں سے 100 آدمی گزر جائیں گے, وہ گن وہیں کا وہیں پڑا رہے گا. نہیں یقین آتا میری بات پر تو روح الامین صاحب کو پوچھ لو. پرپسلی پھینکا کاغذ, دیکھنے کے لیے کوئی اٹھاتا ہے کہ نہیں, صرف کاغذ تھا, ٹیشو تھا, ٹیشو پھینک دیا پرپسلی. 100 نہیں 150 آدمی 200 آدمی اس کے قریب سے گزر گئے, پر کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی, اور کی تو اٹھایا بھی نہیں. اس سے ہماری آن میں فرق آتا ہے نا, ہماری شان میں فرق آتا ہے. بھائی ہم تو بڑے لوگ ہیں, ہم میں کوئی چودھری ہے تو کوئی جٹ ہے تو کوئی گجر ہے تو کوئی باوا ہے تو کوئی میاں ہے تو کوئی خان ہے تو کوئی پٹیل ہے, کوئی ملک ہے تو کوئی آوان ہے تو کوئی قریشی ہے تو کوئی کیا ہے تو کوئی کیا, ہم کیوں اٹھائیں؟ ہماری عزت میں فرق آتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنو, سنن ابن ماجہ میں حدیث ملتی ہے کہ مسجد سے کچرا اٹھانا مہور و نساء الجنہ, جنت کی عورتوں کا مہر ہے.
جو مسجد سے کچرا اٹھاتا ہے اللہ کل قیامت کے دن جنت کی حوروں کے ساتھ اس کی شادی کرائیں گے، اور مہر میں دنیا میں جو کچرا اٹھایا تھا جنت کا اللہ اس کا مہر سے بنا۔ جنت کی حوروں کا مہر ہے دنیا سے کچرے اٹھانا۔ کبھی صاف کر لیا کرو بھائی، کبھی تو اپنی انا نیچے کرو، کبھی تو اپنی گردن نیچے کرو، کبھی تو یہ سمجھو کہ ہم اللہ کے دین کے، اللہ کے گھر کے خادم ہیں۔ بلکہ یہاں تک کوشش ہونی چاہیے کہ مسجد کے منتظمین تنگ آ جائیں کہ بھائی ابھی تو پرسوں تو صاف کر کے گئے، واپس تم صاف کرنے آ گئے ہو۔ شرم آتی ہے اس واقعے کو دہراتے ہوئے۔ دیکھنے والے شاید ایک دو رہ گئے ہوں گے بس۔ جمعرات کو ہماری اس مسجد میں صبح 10 بجے ایک خاتون آتی تھی، غیر مسلم آتی تھی، ریڈ کلپ سے چل کے آتی تھی، سیکھنی تھی، متھا ٹیکنا ہم سی، اگر میں اپنے رب کو جا کے متھا ٹیکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، وہ آتی تھی اور ساری مسجد صاف کرتی تھی، اور پھر اگر بتی جلاتی تھی، اور اگر بتی جلا کر ماتھا ٹیک کر جاتی تھی، اور دوپہر کو آتے تھے، آہا خوشبو اشنی ہے، آہا خوشبو اشنی ہے، خوشبو اشنی ہے، بہت خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے بندے یہ تو معلوم کرو کہ خوشبو کیوں اشنی ہے۔ پھر پتا چلتا ہے خوشبو اس لیے آ رہی تھی، اور خوشبو اس لیے آ رہی تھی کہ ایک سکھڑی آ کر صاف کر گئی، تم کہاں مر گئے تھے؟ تمہاری غیرت کو اس وقت بھی جوش نہ آیا؟ ایک سکھڑی ہو کر آ کر اللہ کا گھر صاف کر کے جاتی ہے، اور ہمیں فرصت نہیں ہے۔ مسجد سے کچرا نکال کر باہر پھینک دینا یہ جنت کی عورتوں کا مہر ہے، مہر۔ چاہیے تو یہ تھا ٹیمیں بنتی کہ اس ہفتے میں کروں گا، اس ہفتے میں کروں گا، اس ہفتے میں کروں گا اللہ کے گھر کا صاف۔ میں اپنا گھر صاف کرتا ہوں، اللہ کا گھر کیوں صاف نہ کروں؟ اجر بھی ہے، جنت کی حوروں کا مہر بھی ہے، میں کیوں نہ صاف کروں؟ کوئی کہے میں وضو خانہ صاف کروں، کوئی کہے میں ٹائلٹ صاف کروں، کوئی کہے میں سیڑھی صاف کروں، کوئی کہے میں مسجد صاف کروں، کوئی کہے میں ویڑا صاف کروں۔ اور وہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اتنا اونچا مقام دیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کے گھر گئے، عیادت کی، اور کہا اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا، میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا۔ رات کے وقت ان کا انتقال ہو گیا، کفن دیا، غسل دیا، تفصیل ہوئی، تکفین ہوئی، تجہیز ہوئی، اور اس کو نماز جنازہ کرانے کے لیے مسجد نبوی شریف لائے تاکہ جنت البقیع میں اسے دفن کر دے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آرام فرمانے کے لیے جا چکے تھے۔ 10-11 بجے آؤٹسکرٹ آف مدینہ شریف سے جنازہ لایا گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اطلاع پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، آہستہ آہستہ دروازہ کھڑکایا، جواب نہ آیا، کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، کام کیا کرے؟ کہا پڑھ لو نماز اور دفن کر دو۔ فرمایا جب جنازہ تیار ہو تو اس کے دفنانے میں تاخیر مت کرو، صبح کا انتظار مت کرو۔
رات ہے، صبح کی نماز کا انتظار مت کرو۔ اگر میں ایک واقعہ سناؤں، فقہاء نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے جمعہ کا دن ہے، صبح 10 بجے جنازہ تیار ہے، قبر تیار ہے، آپ 10-11 بجے جنازہ دفن کر سکتے ہیں، اور آپ نے جمعہ کے نمازیوں کا انتظار کیا کہ ذرا نمازی زیادہ ہو جائیں گے، اس لیے تھوڑا دیر انتظار کر لیتے ہیں۔ فرمایا تم نے میت کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے جنازہ تیار، سب کچھ تیار، دفن کرو، کسی نماز کا بھی انتظار مت کرو۔ دفن کر دیا، جب دفن ہو گئے دوسرے دن تیسرے دن 1-2 دن کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا، ارے بھائی اس شخص کو جس کو ہم دیکھنے کے لیے گئے تھے ان کا انتقال نہیں ہوا کیا؟ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا پھر نماز جنازہ؟ کہا وہ بھی ہو گئی۔ کیا مجھے خبر نہیں کی؟ الم آمرکم ان تاذنوننی، میں نے تم کو نہیں کہا تھا مجھے خبر کرنا؟ اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نام یا رسول اللہ، وہ ہم نے آپ کو بتانے کے لیے میت بھی آئے تھے پر آپ آرام کر رہے تھے، ہم نے دفن کر دیا۔ فرمایا میں نے تو تم سے کہا تھا دلونی علی قبرہ، مقام دیکھو ان کا مقام، اس صحابی کا مقام دیکھو جو مسجد صاف کر رہے تھے، اللہ کے پیغمبر کی نگاہ میں ان کا مقام دیکھو۔ فرمایا تم نے اگر انہیں مجھے بتائے بغیر نماز جنازہ پڑھ لیا، میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور تم نے پڑھ لی، تو دلونی علی قبرہ، مجھے اس کی خبر بتاؤ کہاں ہے، چلو میرے ساتھ بتاؤ اس کی خبر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، فرمایا یہ خبر ہے اس کی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا سب بناؤ، سب بنائی گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آگے بڑھے، فصلی علی قبرہ، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کی قبر پر 2 بار نماز جنازہ پڑھی۔ اور میں تم کو پتا نہیں، یہ میرا امتی تھا اور میرے امتی کے لیے میں کتنا تڑپ رہا ہوں، اس کی قبر میں، اس کی قبر منور ہو جائے، اس کی قبر روشن ہو جائے، میں اس کے لیے کتنا پریشان ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوسری بار گزرے تو انہیں احساس ہوا کہ بھائی چلو اس آدمی کی قبر کے قریب سے گزر جائیں، دیکھ لیتے ہیں کہ حال ہے ان کا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے تو شکر ادا کریں گے، نہیں معاف کیا تو ان کے لیے ہم معافی کی پھر دوبارہ درخواست کر دیں گے، معاف ہو گیا تو اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں گے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں سب سے بڑی حدیث جو لکھی ہے نا، سب سے بڑی حدیث جو کئی صفحات پر ہے، کئی صفحات پر، وہ باب الشفاعہ ہے۔ کل قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی شفاعت کرنے والے ہیں، تو شفاعت کی حدیث ہے، سفارش کی حدیث، اور اس کے ذیل میں حضرات شراح حدیث نے، حضرات محدثین نے لکھا ہے قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت سے کوئی شخص خالی نہیں جائے گا، ہر آدمی کی سفارش کرے گا۔ گنہگار ہے تو اس کی سفارش یہ کریں گے کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے، جنت میں چلا جائے گا۔ ان جنتیوں کی بھی سفارش ہوگی، اور جنتیوں کی سفارش یہ ہوگی کہ اگر وہ اپنے عمل کے نتیجے میں نیچے کی جنت میں ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کی سفارش کر کے اس کو اپر کلاس میں لاتے ہیں، اور جو اپر کلاس کا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کی بھی سفارش کر کے اس کو سپر کلاس دیتے ہیں۔ کوئی آدمی بھی قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سفارش سے اور شفاعت سے محروم رہے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہر آدمی کے لیے سفارش کریں گے۔
نیچے جنت والوں کو اوپر، اور اوپر کے جنت والوں کو سب سے اوپر دلانے کی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سفارش کریں گے اللہ کے پاس۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں، اس کی گناہ کی سزا ہو گئی ہوگی تو معاف ہو گیا ہوگا، اللہ سے دعا کریں گے اللہ اس کے درجے بلند کر دے، اور اگر یہ گناہ ابھی بھی گناہ میں ہے تو ہم کہیں گے معاف کر دے یا ہلکا کر دے۔ جب گزرے تو دیکھا وہ شخص قبر میں ہے اور انتہائی خوش ہے۔ پہلی دفعہ گزرے تو عذاب قبر ہے، اب جب گزرے تو دیکھا انتہائی خوش ہے، خوش و خرم ہے، بہترین اس کی جنت، اس کی قبر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بنی ہوئی ہے، جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نا نا نا، قبر کو مٹی